حضرات، اس پروگرام کے آخری مقرر جناب فیاض داعی صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میں ادباً شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں۔ ان کا عنوان ہے استقبال رمضان۔ ایک اعلان یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ پروگرام کے معاً بعد اذان ہوگی اور اس کے بعد نماز ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ کھانے کا نظم رکھا گیا ہے، لہٰذا آپ تمام حضرات کھانے سے فارغ ہو کر ہی گھر جائیں۔ شیخ کا وقت ہے 50 منٹ، شیخ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، مجھے آج جس عنوان کے تحت کچھ باتیں کہنے کو کہا گیا ہے وہ عنوان ہے استقبال رمضان۔ میں عنوان میں جانے سے پہلے سب سے پہلے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آج اس عنوان کے تحت اس جگہ پر کچھ باتیں میں کہہ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہمیں جو کچھ کہا جائے، جو کچھ سنا جائے، سب سے پہلے کہنے والے کو بھی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ کئی سالوں کے بعد، شاید کہ مجھے ایسا لگتا ہے 7-8 سال گزر گئے، ہمارے یوسف صاحب کو شاید یاد ہوگا، اس مسجد کا جب کام چل رہا تھا اس وقت بہت زیادہ بلاتے تھے مجھے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی شیخ کو اتنے سالوں کے بعد دیکھنے، اور شیخ کے ماشاءاللہ سسر بھی مجھے شاید یاد رکھے ہوں گے 7-8 سال کے بعد الحمدللہ یہاں پر ان کے چہروں کو یہاں پر دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ تو بھائی، کچھ آسان انداز میں، سادہ سیدھا انداز میں، عام زبان میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ شاید اگر آپ مجھے سنتے ہوں گے تو آپ مجھے جانتے ہیں کہ بالکل سادہ انداز میں کچھ مثالوں کے ساتھ کچھ باتیں رکھوں گا بھائی۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ میرا جمعہ کا خطبہ نہیں ہے آج، جمعہ کے خطبے میں کسی سے سوال نہیں کرتا، مجھے جو بولنا ہے بولتا ہوں، لیکن میری عادت ہے جب ایسے اجتماعات ہوتے ہیں تو میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں، آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ سے جواب چاہیے۔ دیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ نہیں، ایسے نہیں چلے گا، منڈی ہلانے سے نہیں چلے گا، مجھے اونچی آواز میں جواب دینا انشاءاللہ۔ ہاں، آپ کو کوئی مشکل میں نہیں ڈالوں گا کہ بھائی کوئی ایسا سوال کر دیں گے فیاض بھائی ہم جواب نہیں دیے تو کیسا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، ہاں یا نہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، بس ایسے تو جواب دیں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ ہاں ماشاءاللہ۔ دیکھیے، اور ایک بات ادباً ریکویسٹ ہے بھائی، ریکویسٹ کرتا ہوں میں کہ جتنے بھی لوگ اگر باہر ٹھہرے ہوئے ہیں تو پلیز آپ اندر آ جائیں، اور موضوع کے دوران آپ کا باہر جانا، آنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ تمام چیزیں نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ انتظام کرنے والے ذمہ دار بڑی محنتوں سے، بڑی مشکلوں سے انتظام کرتے ہیں، اور جو سپیکرز یہاں پر آ کے بولنے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ بھی بڑی تیاری کے ساتھ کچھ وقت نکال کے آپ کے پاس آ کے بولتے ہیں۔
تو کوئی نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ، اور جتنے لوگ باہر ہیں جلدی سے جلدی اندر آ جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ اور اگر ہمارے نوجوان جن کو کمر میں درد نہ ہو تو وہ لوگ قریب آ کے بیٹھ جائیں گے۔ ہاں اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ بالکل ٹیکا لے سکتے ہیں، لیکن مجبوری نہیں ہے تو قریب آ کے بیٹھ جائیے بھائی۔ چلیے مرد حضرات جو سامنے نظر آ رہے، مجھے جو کچھ بھی نظر آ رہا ان پر ایک بات تو میں نے بول دی، اور ہمارے خواتین کے لیے بھی ایک بات بولنا چاہتا ہوں۔ خواتین کیونکہ ہمارے نوجوان ابھی بھی باہر گھوم رہے، پلیز پلیز بھائی ریکویسٹ ہے، ادباً گزارش ہے، اللہ کے لیے آپ جلد سے جلد مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جائیں۔ اب ہمارے جو خواتین ہوتی ہیں جب کبھی بھی ایسے اجتماعات ہوتے ہیں تو دیکھیے اب مرد حضرات کو جو بھی حالات میں دیکھ رہا ہوں میں بول سکتا ہوں، لیکن خواتین کو تو ہم نہیں دیکھتے، تو اب وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ صرف دوسرے لوگ جو بتاتے ہیں ان کے باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین اکثر اجتماعات میں کیا کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں جب دبئی میں تھا، ہمارے ایک دوست گھر کو فون کرے بیوی کو، پھر بعد میں بولے فیاض بھائی آج میں میری بیوی سے بات کر رہا تو میری بیگم بول رہی تھی کہ اجی آج اپنے گاؤں میں نا ایک اجتماع ہوا تھا، میں اجتماع میں گئی۔ تو میں سوچا کہ ہمیشہ ٹی وی گانے فلمیں سیریلاں دیکھنے والی میری بیگم آج اجتماع میں گئی، خوش ہو گیا۔ اس کے بعد پوچھا بیگم اچھا اجتماع میں گئے آپ، تو کیا ہوا، کیا بولے، کون بیان کرے، کیا ہے کیا سنے، بولو مجھے ذرا۔ تو انہوں بولے کیا بیان کرے کیا سنے بعد میں، لیکن میں جہاں پر گئی تھی نا میرے بازو میں ایک عورت بیٹھی تھی، اس کے گلے میں بہترین نکلس تھا، ایسا ڈیزائن والا نکلس میرے کو بھی ہونا۔ تو ہمارے خواتین اکثر جب اجتماعات میں جاتی ہیں تو بازو میں بیٹھے ہوئے جو عورتیں ہیں ان کے نکلس کیسے ہیں، ان کے ساڑیاں کیسے ہیں، ان کے ڈریساں کیسے ہیں، انہوں کار ہے تھے، ان کے خالہ کیسے ہیں، ان کے دادی کیسے ہیں، یہ صرف باتوں میں ہی گزار دیتی ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک مرتبہ ایک جگہ رمضان میں گیا، تاخرات میں 29ویں تاخرات کو میری بیوی کو ساتھ میں لے کے گیا تھا، بیگم جاؤ دیکھو یہاں پر خواتین کی کیا حالت ہے، تو وہ بتاتی ہیں کہ رمضان میں 29ویں تاخرات ہے، پورے عورتیں مہندی کے کوما لے کے آ کے بیٹھ کے مہندیاں کے ڈیزائنہ دال لے رہے گا اوپر مسجد میں بیٹھ کے۔ یہ ہمارے خواتین کی حالات۔ اب یہاں پر کیسے ہے مجھے نہیں معلوم، میں سب کے اوپر تہمت تو نہیں لگاتا، لیکن اگر آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں تو اللہ کے لیے توبہ کریں۔ آپ آج آپ کے گھر کا کام کاج سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں آئے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، اگر یہی آپ کا مقصد ہے تو اللہ کے لیے توجہ کے ساتھ وہ باتیں سنیں، اور سنیں گے تو صرف کانوں کے مزے کے لیے نہیں سنیں گے، سنیں گے تو کچھ عمل کرنے کا جذبہ لے کے سنیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ ایسے انشاءاللہ بھی تھوڑا اونچی آواز میں بولنا، دل میں نیت ہماری پکی ہونا، انشاءاللہ بھی آواز زور سے نکلتا، جب دل میں ہی کھوٹ ہے تو ہاں انشاءاللہ نہیں، صرف مزے کے لیے نہیں، انہوں اچھا بولے انہوں اچھا نہیں بولے، خالی یہ کمنٹاں کرنے کے لیے نہیں آنا، جو بھی بولے اللہ رسول کی بات انشاءاللہ عمل کریں گے، ضرور کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ چلیے آج کا میرا موضوع کیا ہے بھائی، یاد ہے نا؟ ہاں یہ بھی بولنا پھر آپ کو، نہیں تو پھر مول صاحب بولتے جاتے پیچھے کا بھول جاتے رہتے تو فائدہ نہیں رہتا۔ موضوع آج استقبال رمضان، ٹھیک ہے نا؟ اب رمضان آنے والا ہے، رمضان کا استقبال کیسے کرے، رمضان کا ویلکم کیسے کرے، یہ آج میرا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے؟ اب رمضان کا جیسے ہی مہینہ آ رہا تو میرے بھائی سب سے پہلی بات سوچنے کی یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رمضان قریب ہے اور ہم صحت مند بھی ہیں، رمضان قریب ہے اور ہم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا شکر ہے۔ اس بات پر ہم کتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے، ورنہ پچھلے سال کتنے لوگ ایسے تھے جو صحت مند تھے لیکن اس سال وہ صحت مند نہیں ہیں، وہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ لوگ بیمار ہیں، ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ مل کے افطاری کر رہے تھے، ہمارے ساتھ مل کے نمازوں میں آ رہے تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں، الحمدللہ رمضان قریب بھی ہے، ہم زندہ بھی ہیں۔ اس اہمیت کو جانتے ہوئے میرے بھائیو اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہماری نیت کیسی ہونا، استقبال ویلکم کر رہے، سب سے پہلے ہماری نیت کیا ہونا، کیسے ہم اس کا استقبال کریں۔
ہمارے مسلمانوں میں کئی قسم کے لوگ نظر آتے اس کے ویلکم کرنے والے لوگ. پہلے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ بھائی رمضان آ رہا بھائی، نیکیاں کمانا بھائی، ثواب کما لینا ہے بھائی، چلو بھائی اب قرآن پڑھیں گے بھائی، نماز پڑھیں گے بھائی. اس طرح نیکیاں کمانے کا موسم سمجھنے والے خوش نصیب لوگ ہمارے معاشرے میں ہے الحمدللہ. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بھائی ایک موسم تو آ رہا ہے رمضان کا، پیسے کمانے کا موسم ہے، یہ تجارت کرنے کا موسم ہے، یہ بزنس اچھا چلتا بھائی، چلو پہلے سے پلاننگ، رمضان آ رہا تو صرف پیسے کمائیں گے. کچھ لوگوں کی نیت یہ ہے. اب کچھ لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی رمضان آ رہا یہ تو ہمارے لیے کھانے پینے کا موسم ہے نا، بہترین کھانے ملیں گے، بہترین ہوٹل کھلیں گے، بہترین حلیم حریص اور پتہ نہیں یہ وہ چیزیں ملیں گے. کھانا بولے تو اب رمضان میں غیر مسلم کیا سمجھتا بھائی یہ لوگ ایک مہینہ صبح سے شام تک نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے نہ تھوک نکلتے بیچارے، رمضان کے بعد مسلمان کتنے کمزور ہو جاتے کہ کتنے دبلے ہو جاتے کہ انہیں سمجھتا. لیکن رمضان کے بعد اگر وزن کر لیں گے نا 2 کلو بڑھ کے دکھتا مسلمان، ہر تھوڑا موٹا چھو کے رہتا. کیوں؟ کھانے کا موسم ہے بھائی. کھاؤ، افطاری کرتے کھاؤ، گھر کو جا کے کھاؤ، عشاء کی نماز پڑھ کے اور تھوڑا کھاؤ، سو جاتے وقت اور تھوڑا کھا کے سو جاؤ، صبح اٹھتے ہی نہیں کی ڈر، اور صبح اٹھ کے پھر کھاؤ. کھانا عام دنوں میں 3 ٹائم کھانے والے رمضان میں 4 ٹائم 5 ٹائم کھا لے رہے اور ذرا موٹے ہو جا رہے. تو رمضان کھانے پینے کا موسم نہیں ہوتا. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے رمضان، ہماری ماں بہنوں کے لیے شاپنگ کا موسم ہے. بہترین ڈیزائن کے کپڑے آئیں گے رمضان میں. رمضان سے پہلے چلو جی باجی شاپنگ کے لیے بولو، ارے چپ بیٹھو جی اب جاتے. ارے رمضان بہترین عبادت کا موقع ہے، بہترین تاخیراتیں ہیں، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، یہ سب رہتا، اس لیے رمضان سے پہلے شاپنگ کو جائیں گے. کون تو بھی کرتے شاپنگ رمضان سے پہلے. ارے ہٹو جی، رمضان میں بہترین ڈیزائن کے کپڑے آتے، رمضان میں کرنا، وہ بھی آخری دنوں میں کرنا. اچھے ویرائٹیاں آتے، اچھے ڈیزائن آتے. ایک دن چپل لانے جائیں گے، ایک دن چوڑیاں لانے جائیں گے، ایک دن کپڑے لانے جائیں گے، وہ کپڑوں میں بھی ایک دن ڈریس لانے جائیں گے، ایک دن اس کی اوڑھنی لانے کے واسطے جائیں گے، ایک دن خالی گھوم کے آنے کے واسطے جائیں گے کون سے شاپنگ مال میں کون سا ڈیزائن آیا. اب عورتوں کے لیے یہ شاپنگ کا موسم بن گیا. پھر اسی طرح کچھ ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ رمضان کا موسم بھائی بہترین آرام کرنے کا موسم ہے. بھائی کیا کرنا؟ خالی سونے کا موسم ہے. کیا کرنا؟ رات تمام گھومنا، صبح سیری کر لینا، پیٹ بھر کے نلی میں آئے تک کھانا کھا کے سو جانا. ہو گیا کام نہیں دھام نہیں. ظہر میں اٹھنا، وہ بھی اٹھے تو نماز پڑھے تو پڑھے، نہیں تو نہیں. دن تمام سونا. کئی کو میں روزے سے ہوں رے واہ نہ کو اٹھا میرے کو، روزے سے ہوں، دن تمام سوتا ہوں، رات تمام کھاتا ہوں. میرے بھائی یہ رمضان کے استقبال کرنے والے لوگ ہیں، الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں میں، ایسے لوگ نظر آتے ہیں. تو ہماری نیت کیا ہو؟ ہم الحمدللہ یہاں قرآن و سنت کو ماننے والے، ہماری نیت رمضان کا موسم آ رہا ہے، نیکیاں کمانے کا موسم ہے، انشاءاللہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اس نیت کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہ تو ہو گئی پہلی بات. اور کچھ لوگوں کے لیے یہ رمضان کا مہینہ بس بوجھ، تکلیف، ایک ٹینشن، ایک مصیبت والا مہینہ ہے. ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ رمضان آ رہا بولے تو ٹینشن، بوجھ. کہیں کو بھائی دن میں 1 ڈبی پھونک دیتا تھا، ہے کہ نہیں؟ دن میں ہر 5 منٹ کو 10 منٹ کو آدھے گھنٹے کو پھونکتا تھا، ہر آدھے گھنٹے کو منہ میں پوڑی ڈالتا تھا. روزہ رہے تو پوڑی کھانا ہوتا، روزہ رہے تو سگریٹ پینا ہوتا. نہیں، یہ کیا ٹینشن رہے بھائی. اب کیا کرنا؟ چوری سے جا کے پئیں گے بولے تو لوگ تھوکتے، کیا رے تو مسلمان رہے کہ روزہ نہیں ہے رے، رمضان کے مہینے میں بھی سگریٹ ہم پی رہا کہ انہیں مجبوری کو روزہ رہتا، مجبوری کو روزہ رہتا، جان مار لیتا اس کا. کب افطاری کا ٹائم ہوتا کہ کب ہوتا کہ، اس لیے دیکھتے کئی مسجدوں میں جیسا ٹائم ہوا خالی ایک کھجور منہ میں ڈال لے کے بھاگتا حمام میں. کیا ہوا اتنا جلدی گیا؟ انہیں سارا دن بھوکا تھا نا بولے تو انہیں سیدھا جا کے ایک سلگا کے گپ مار کے آتا. ہاں، ایک کھجور منہ میں ڈالے کے بعد میں ایک سگریٹ پیے تو جب اس کے ہاتھاں پیراں کام کرتے، واہ جب سے پورے ہاتھاں پیراں کامش نہیں کر رہے تھے اب سکون ہوا. سگریٹ پیے تو سکون، پوڑی کھائے تو سکون. ان کے لیے بوجھ، ان کے لیے مشکل. اب کچھ چوران تو ایسے بھی رہتے
चोरी से उन्होंने रोज़ा रखते नहीं, कुछ भी नहीं, 3 टाइम धड़ल्ले से खाना भी खाते, सिगरेट भी पीते, बूढ़े भी खाते, जाओ, कोई अल्लाह का खौफ नहीं, कोई डर नहीं। ये अलग अलग टाइप के लोग हैं मेरे भाइयों। तो इसलिए हम किस टाइप के हैं, हम कैसे इस्तेक़बाल करने वाले हैं, हमारी नीयत कैसे होना, ये हम खुद डिसाइड कर लेना, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। चलिए अब तैयारी करना है, रमज़ान के आने से पहले पहले हम लोग तैयारी करना। देखिए भाई, हर काम को करने से पहले, कोई भी चीज़, कोई भी बड़ा काम करते बोले तो उससे पहले तैयारियां करते ना। जैसे कि एग्ज़ाम सारे बच्चों के कितने दिन से तैयारियां करते, पढ़ना रहता, फलाना वक्त में उठना है, फलां इतने घंटे पढ़ना है, मेरे को ये करना वो करना, कोचिंग सेंटर में जाना, तैयारी होती। घर में शादी हो रही, 1 महीना पहले से तैयारी होती है उसकी। कोई भी काम करो कुछ दिन पहले से तैयारी करते। भाई इतना बेहतरीन महीना हमारे पास आ रहा, कुछ तो भी तैयारी हुई। हम लोग बोलते हैं हाँ मौलवी साहब हुई ना तैयारी हमारी, क्या हुई? हम घर को पेंट कराए ना, मस्जिद को पेंट करा लिए ना, तैयारी कर लिए, घर के कपड़े पूरे बिस्तर पूरे धो के रख लिए ना, तैयारी हुई। अब हमारे औरतों से पूछना तुम्हारी क्या तैयारी हुई जी अम्मा? बोले तो कबाब डाल के सुखाए ना जी मौलवी साहब, रमजान आ रहा पहले से कबाब वगैरह तैयारी करके रख लिए ना, ये तैयारी। ऐसे तैयारी करेंगे, ये रमजान की तैयारी है? नहीं। तैयारी कैसे होगी? पहले से प्लानिंग होगी, कौन से वक्त में जागेंगे, कौन से वक्त में कौन सी नमाज पढ़ेंगे, कौन से वक्त में कुरान पढ़ेंगे, कौन से वक्त में पकवान करेंगे, ये पहले से हमारी तैयारी होना, हमारी सोच होना। कौन सी मस्जिद में कितनी नमाजें पढ़ेंगे, कहाँ पर तफसीर सुनेंगे, कहाँ पर इज्तिमा करेंगे, कहाँ पर कुरान सीखेंगे, सिखाएंगे, तजवीद सीखेंगे, क्या करेंगे, ये तैयारी पहले से होना, प्लानिंग पहले से होना। ये है रमज़ान का इस्तेक़बाल करने का तरीक़ा मेरे भाइयों। फिर इसी तरह देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आया जो बाबरकत है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस महीने में अल्लाह ताला शयातीन को कैद कर देता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ मैं आपको, जन्नत के दरवाजे अल्लाह ताला खोल देता है। फिर ये महीने में अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करता है, फिर इसी महीने में अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है। तो इतना बाबरकत महीना आ रहा हमारे करीब, तो हम क्या तैयारी करें और हम कैसे तैयारी करें, ये अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है। अब कुछ लोग सोचते हैं, सुनो गौर से, एक एक बात याद रखो मेरे भाइयों। कुछ लोग सोचते हैं रमज़ान का महीना आने से पहले पहले, बड़ी अहम बात बोल रहा हूँ सुनो भाई, इस साल भी रमज़ान का महीना गर्मी के मौसम में आ रहा। पिछले साल भी आया था, उससे पहले साल भी और ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन अब भी मार्च में ही तो आ रहा ना, गर्मी का मौसम है, इसलिए रोज़ा नहीं रखना। कुछ लोगों की पहले से प्लानिंग रहती है, नहीं भाई देखेंगे, ख़ासतौर से हमारे औरतें और उसमें थोड़े हमारे बूढ़े लोग। देखो हम थोड़े दिन 1-2-4 रोज़े रख के देखते, और अगर अच्छे गुजरे तो रखते, अच्छे नहीं गुजरे तो छोड़ देते। नीयत इज खोट, पहले से नीयत इज खराब। और कुछ लोग इनको कौन बोलेगी, हम आखिरी के बड़े रोज़े रखते जी अम्मा, सिर्फ बड़े रोज़े। अब ये बड़े रोज़े छोटे रोज़े कौन बोलेगी, इनको ये समझ में नहीं आता। कुछ लोग हम 15 रख लेते, 15 छोड़ देते। ये कौन सा तरीक़ा है भाई? ये आधे रखना आधे छोड़ना, एक रहना एक, पहले से नीयत ही ख़राब के गर्मी है, कैसा होते कि क्या है कि रोज़े एक रख के देख लेती मैं, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। नीयत पहले आपकी जैसी होगी अल्लाह ताला वैसे तुम्हारे लिए आसान कर देता रास्ते। रमज़ान का महीना आ रहा, पूरे के पूरे रोजे रखेंगे, अगर ये नियत रखो इंशाल्लाह तुम्हारे लिए गर्मी कोई तकलीफ नहीं देती। कैसे? इसको एक मिसाल से समझो भाई। दिल में अगर किसी से मोहब्बत हो, दिल को अगर ठंडक पड़ रही हो और बाहर सख्त गर्मी का मौसम हो, जिससे मोहब्बत है वो अगर सामने आया, गर्मी के मौसम में है, पसीना है, लेकिन उसे गले लगाने का दिल करता है, अरे भाई मेरे को उससे मोहब्बत है, वो मेरा दोस्त है, गले लगाने का दिल करता। लेकिन अगर दिल में ही जलन है, दिल में ही आग है, दिल में ही कीना कपट है किसी के ताल्लुक से, अगर वो एसी के कमरे में भी मिले तो हाथ मिलाने का भी दिल नहीं करता। तो मालूम क्या हुआ, हमारे दिल में क्या नीयत है, रमजान के महीने को लेके तुम्हारे दिल में क्या नीयत है, उस हिसाब से तुम्हारे रोजे तुम्हारे लिए आसान होंगे। लेकिन जब दिल में ही खोट है तो फिर
مارچ کا مہینہ بھی مشکل لگتا، فروری کا بھی مہینہ مشکل لگتا ہے، اس لیے نیتوں کو صاف کرنا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں مجھے پورے روزے بھی رکھنا ہے، بھرپور اس کا فائدہ بھی اٹھانا ہے، اس نیت سے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب بولو انشاءاللہ، پوری پلاننگ کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ چلیے بھائی، اللہ قبول کرے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کرے۔ چلیے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اگر دیکھیں گے تو دیکھیے، اب ایک میں حدیث سنانے سے پہلے ایک آیت بھی سناؤں گا، اس آیت کو سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ ایک ہی آیت سناؤں گا لیکن کتنی اہم ہے، اس کو جب سمجھیں گے تب جا کے اس کی اہمیت ہم لوگوں کو معلوم ہوتی۔ تو رمضان کا استقبال کریں گے ایک تو اس نیت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ، سچی توبہ کے ساتھ۔ توبہ کے ساتھ کیسے توبہ کریں گے بھائی؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب مجھے سچی توبہ کرنا ہے۔ ذرا غور سے سنو۔ اب اللہ توبہ کیا کریں گے؟ اللہ آج تک گناہ کرتا تھا، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ آج تک شراب پیتا تھا تو شراب نہیں پیوں گا، آج تک سگریٹ پیتا تھا سگریٹ نہیں، گٹکا کھاتا تھا گٹکا نہیں، سود کھاتا تھا سود نہیں، آج تک بے پردہ گھومتی تھی عورت بے پردہ نہیں گھومیں گی، آج تک نماز نہیں پڑھتا تھا، رمضان سے 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا، رمضان کے پورے روزے رکھوں گا۔ اس طرح جتنے گناہ کرا تھا اللہ تمام میرے گناہوں کو چھوڑ دوں گا، اور آئندہ اب رمضان کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ایسی توبہ کرنا ہے، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ لیکن ہماری توبہ کیا ہوتی؟ اکثر لوگوں کی توبہ کیا ہوتی؟ اللہ خالی رمضان میں نیک بن جاتا ہوں بس، رمضان کی صبح پھر کیسا تھا رمضان سے پہلے وہی سچ۔ اس کی مثال دیکھنا ہے، ہمارے گھروں میں ٹی ویاں رہتے نا، رمضان کا پہلا چاند دکھتے ٹی ویوں کے اوپر پردہ، ٹی وی بند، ڈش کٹ، کتنے دن تک جی مول صاحب؟ نیت کیا کرے؟ ٹی وی کتنے دن نہیں دیکھنا؟ 1 مہینہ۔ بڑی کڑوی بات ہوئی ہے، یہ بڑی کڑوی بات ہے، یہ بہت کڑوی بات ہے، یہ ہم لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا میرے بھائی، لیکن یہ حقیقت ہے، چاہے کسی کو بھی کڑوی لگے۔ ٹی وی دیکھنا گناہ ہے معلوم ہے، اسی لیے تو رمضان کے مہینے میں بند کرے نا بھائی۔ تو پھر 1 مہینے کی نیت کیوں؟ 1 مہینے کے بعد پھر چالو کیوں؟ کیونکہ ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے۔ ہم توبہ کریں ایک نیت کی، اللہ 1 مہینے میں ٹی وی بند، نماز پڑھوں گا اللہ کتنے دن؟ رمضان کا چاند دیکھتے سر پہ ٹوپی لگا لیتا، کتنے مسلمانوں کو دیکھتے چہرے پہ داڑھی، کتنے دن کی نیت رہی تھی اس کی؟ ارے میاں 1 مہینہ ٹوپی نہیں اتارتا ہوں دیکھ، 1 مہینہ، 1 مہینہ داڑھی نہیں کٹ کرتا ہوں دیکھ، 1 مہینہ۔ پھر رمضان جیسے ہی گزرا، کدھر چلے گئے؟ ارے میاں اتنے مسلمان کام تھے سمجھ میں آتا رمضان کے مہینے میں، اتنے مسلمان ہے کہ ہمارے شہر میں بول کے سمجھ میں آتا رمضان کے مہینے میں، رمضان ختم ہوتے چینوں سب کدھر بھاگ گئے کی بول کے سمجھ میں آتا۔ 1 مہینے کی نیت نہیں، سچی توبہ کریں گے، گناہ نہیں کریں گے تو ہمیشہ کے لیے نہیں کریں گے۔ شراب پینے والا بھی کیا نیت کر رہا؟ رمضان کے مہینے میں سدھر جا تو ملا، رمضان کے مہینے میں شراب نہیں پیتا ہوں، لیکن عید کی نماز پڑھتے جا کے پہلے شراب پی کے آتا۔ 1 مہینے کی نیت، 1 مہینہ توبہ، رمضان میں خالی 5 ٹائم کی نماز، رمضان ہوتے نماز، پھر جمعہ کو جمعہ، یہ توبہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کی توبہ کرو، زندگی بھر تم اس طرح کی توبہ کرو، اس طرح کے ہزاروں رمضان بھی آ جائیں، زندگی پھر تبدیل نہیں ہوتی۔ کم از کم مسلمان آج 1 رمضان میں 1 گناہ بھی چھوڑ دیتا نا، 1 رمضان میں 1 گناہ، تو پھر کوئی مسلمان گناہ کرنے والا نہیں نظر آتا ہم کو۔ لیکن آج ہمارے نیتوں میں توبہ ہی نہیں کرتے سچ۔ پھر اس کے بعد رمضان کیسے کریں گے؟ رمضان کا استقبال، رمضان کا ویلکم کیسے کریں گے؟ رمضان کا ویلکم ایسے کریں گے کہ اس رمضان کی اہمیت جانتے ہوئے کریں گے۔ رمضان ہے کیا، اس کے بارے میں جتنا معلوم کریں گے، اہمیت جانیں گے، اتنا ہمارے کو اس کو ویلکم کرنے کا دل کرتا ہے۔ دیکھو بھائی آج کرتے نا بہت سارے لوگ، کوئی MLA آ رہا، کوئی کارپوریٹر آ رہا، کوئی آفیسر آ رہا، یا کوئی بڑے عالم آ رہے، اگر میرے کو ان سے محبت ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ ان کے انتظار میں ٹھہرتا ہوں۔ اگر ان کو گھر میں بلایا دعوت میں تو کب آتے کی کیا ہے کہ ٹائم دیکھتے ہوئے رہتا ہوں، گیٹ کے پاس انتظار کرتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ جس سے محبت جتنی زیادہ ہوتی اتنا ان کا ویلکم کرنے کا دل کرتا۔ کہاں ہے مل صاحب؟
کہاں ہے شیخ, آئے کیا, نکلے کیا, بار بار فون کرتے, گیٹ کے پاس آتے, مسکرا کے جا کے ملتے, ہاتھ ملتے, گلے ملتے, آئیے شیخ بیٹھیے, ماشاءاللہ. یہ محبت ہوتی ہے. اب جس سے محبت نہیں ہے, سمجھو یہ محبت کا طریقہ ہو سکتا کیا؟ تمہارے سے ملنے کے لیے کوئی آیا, دروازے پہ کوئی بلانے والا سے نہیں ہے, ویلکم کرنے والا سے نہیں ہے, سلام کرنے والا سے نہیں ہے, یہ محبت ہوتی کیا؟ دور سے بول دینا, ہاں ٹھیک ہے, چابی میں وہاں رکھا, تم اس لاک کھول لو, گیٹ کھول لو, اندر جا کے بیٹھ جاؤ, میں تھوڑی دیر سے آتا ہوں, بولے تو یہ محبت ہے؟ یہ اس کی عزت ہے؟ نہیں. جتنی زیادہ محبت ہوتی اتنی زیادہ اس کی عزت کرتے میرے بھائی. تو اس لیے رمضان سے پہلے رمضان کی اہمیت جاننا. کیا ہے رمضان کی اہمیت؟ میں بولا ایک آیت سناؤں گا, اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ رمضان کی اہمیت کیا ہے بتایا, اصل میں روزہ کیوں ہے بتایا, رمضان کیوں ہے بتایا. وہ ایک آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 183. بولیے سورہ بقرہ 183 نکال کے دیکھیں گے انشاءاللہ, ترجمہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اب دیکھو ایک آیت سنا رہا ہوں, گھر میں جا کے آپ غور کرنا اس آیت پہ. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اے ایمان والو. کس کو بول رہا جی یہ بات؟ ایمان والوں کو. کہاں رہتے انہوں ایمان والے؟ ہم سب ایمان والے ہے نا بھائی. دیکھو اب اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, اصل قرآن پڑھنے کا مزاج یہ ہونا, اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہا اے ایمان والو. ایمان والے کون؟ میں کون؟ ایمان والا. ہم سوچنا میں ایمان والا, اللہ اکبر. بولنے والا کون؟ اللہ. اللہ بول رہا اے ایمان والو, تم عبداللہ تمہارے لیے یہ میسج ہے, عبد الرحمن تمہارے لیے. اللہ تمہارے کو بول رہا اے عبداللہ, اے عبد الرحمن, اے عائشہ, اے فاطمہ. اللہ اکبر. کیا بول رہا میرا اللہ؟ کیا بول رہا اللہ میرے لیے؟ اللہ میرے لیے کیا میسج دیا؟ اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا, جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. لعلکم تتقون. تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے تھے, تمہارے اوپر بھی روزے ہیں. ہمارے کو ایک مہینہ روزہ رکھو بولے تو اتنی مشکل, اتنی تکلیف دکھ رہی. اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے دیتا سال کے 12 مہینے 6 مہینے روزہ رکھنا, 6 مہینے کھاتے پیتے رہنا, یہ بھی کیا ہوتا تھا؟ برابر ہوتا تھا حساب. 6 مہینے کھانے کے لیے ہے نا بھائی, 6 مہینے روزے رکھو. اللہ تعالیٰ ایسا بولا نہیں. ایک دن کھانا کھاؤ ایک دن روزہ رکھو, ایک دن کھانا کھاؤ ایک دن روزہ رکھو, تو ابھی یہ حساب برابر ہوتا تھا. لیکن اللہ ایسا بولا نہیں. اللہ کیا بولا؟ 12 مہینوں میں صرف 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے. ایک صرف ایک. اچھا وہ روزہ کیوں رکھنا؟ روزہ رکھنے سے کیا اللہ کی شان بڑھ جاتی؟ ہم پورے مسلمان روزہ چھوڑ دیے تو کیا اللہ کی شان گھٹ جاتی؟ اللہ کا کوئی نقصان ہوتا؟ ہم روزہ رکھے تو کیا اللہ کا کچھ فائدہ ہوتا؟ نہیں, اللہ کا کچھ بھی فائدہ نہیں, اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں. ہم روزہ رکھنے سے, ہم روزہ چھوڑنے سے. فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا. تم روزہ رکھے تمہارا فائدہ بول رہا اللہ تعالیٰ. کیسا فائدہ اللہ؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. تقوی کس کو بولتے ہیں؟ تقوی کا معنی ایک تو اللہ کا ڈر اور ایک معنی بچنا. اب یہ 2 باتوں کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو, یاد رکھ لے کے جاؤ میرے بھائی. ہر مسلمان کو, جو بھی یہاں نہیں آئے نا, تمہارے دوست, ان سب لوگوں کو یہ میسج پہنچاؤ. آیت نمبر 183 اور رمضان کا مقصد کیا ہے, روزہ رکھنے سے فائدہ کیا ہے, سنو بھائی بول کے خالی یہ لفظ کا ترجمہ یاد رکھ لے کے جاؤ. تقوی کا ایک مطلب ہے اللہ سے ڈرنا, دوسرا مطلب ہے بچنا. تم روزہ رکھے تو تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جانا اللہ کا, اس لیے روزہ رکھو بول رہا اللہ تعالیٰ. روزہ رکھنے سے اللہ کا ڈر کیسے؟ مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں سخت گرمی میں ایک آدمی روزہ رکھا, سخت بھوک لگ رہی, سخت پیاس لگ رہی, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے دیکھنے والا, فریج میں ٹھنڈا پانی بھی ہے, کھانا بھی ہے, سالن بھی ہے, جوس بھی ہے, سب کچھ ہے, دیکھنے والا نہیں, پوچھنے والا نہیں. لیکن کوئی روزے دار فریج نکال کے جوس پیتا ہے؟ آواز ہاں, ایسا کوئی پیتا روزے دار؟ نہیں. کیوں نہیں پیتا جی؟ کون نہیں ہے دیکھنے والے, کیوں نہیں پیتا؟ اللہ دیکھ رہا. ماشاء اللہ.
اللہ دیکھ رہا اس لیے میں نہیں پیوں گا پانی. سمجھ میں نہیں آ رہا سو جاتا ہوں, کام کرنا ہاتھ نہیں ہو رہا سو جاتا ہوں, بھوک پیاس تڑپ ہے پیٹ پکڑ لے کے پیٹ میں ہاتھ رکھ لے کے لیٹتا ہوں, میں بیٹھ جاتا ہوں, لیکن پانی نہیں پیتا ہوں میں. کوئی اچھی بریانی بھی سامنے لا کے ارے کھا لو جی کیا ہو رہا, کون دیکھ رہے, کھاتے کون دیکھ رہا, اللہ. تو ایک مہینہ جس طرح میرا اللہ میرے کو دیکھ رہا, میرا اللہ میرے کو دیکھ رہا بول کے جو ڈر تھا نا, یہ ڈر کا اثر باقی 11 مہینوں میں بھی رہنا, اللہ مجھے دیکھ رہا اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, یہ ڈر تمہارے اندر آنا, اس لیے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ. یہ مقصد نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہر رمضان میں نماز پڑھ لیا, رمضان ہوتے نماز چھوڑ دیا. کیوں؟ انہیں سمجھا رمضان میں اللہ دیکھ رہا, رمضان کے بعد اللہ نہیں دیکھ رہا. رمضان میں گناہ چھوڑا, رمضان ہوتے گناہ کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کو مقصد ہی نہیں معلوم. ارے اللہ کا ڈر تیرے اندر آنا بول کے اللہ تعالیٰ 1 مہینے کی ٹریننگ دیا تجھے, وہ ٹریننگ اتنا ہی سمجھا. تو خالی رسمی طور پر صوب رکھ رہے, میں بھی رکھتا ہوں, نہیں رکھے تو لوگ کیا سمجھتے کہ اس لیے رکھتا ہوں. ایک رسمی طور پر روزے ہو گئے تو پھر زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اللہ دیکھ رہا, یہ ڈر ہونا, اس ڈر سے اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کو کہا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ جو تقوی کا ایک مطلب بیان کرا نا, بچنا, تقوی کا مطلب بچنا. دیکھو تو تمہارے اندر بچنے کی عادت آ جانا, اس لیے اللہ تعالیٰ روزے فرض کرا. بولا بچنے کا مطلب گناہوں سے کیسے بچنا. اب دیکھو آپ لوگوں سے ایک سوال ہے, میری ماں بہنیں سب لوگ سن رہی ہے یا نہیں, تھوڑا آس پاس غور کرو, دیکھو کون تو بھی سو رہے کیا, کون تو بھی اونگ رہے کیا, تھوڑا ادھر ادھر بھی دیکھو. اگر کوئی اونگ رہے سو رہے تو تھوڑا سا جگہ دو ان کو. اہم بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. بچنا کیسے بچنا بھائی. رمضان کے پورے مہینے میں کھانا کھانا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ بولو ذرا زور سے بولو. جائز ہے. رمضان میں کھانا کھا سکتے؟ ڈاؤٹ میں ہے, شک میں آئے. رمضان میں کھانا کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ ہاں کھا سکتے نا بھائی, کیا پورا مہینہ نہ کو کھاؤ بولا اللہ. رمضان میں پانی پی سکتے نہیں پی سکتے؟ پی سکتے. تو کھانا کھانا حلال ہے نا, حلال ہے. پانی پینا حلال ہے نا, حلال ہے. لیکن کب نہیں کھانا؟ اللہ تعالیٰ جو ٹائم بولا نا, فجر کے وقت سے لے کے مغرب کا وقت, اتنے وقت میں کھانا نہیں کھانا, اتنے وقت میں پانی نہیں پینا. حلال چیز ہے لیکن اسے بچنا. پانی حلال ہے لیکن اسے بچنا. کھانا حلال ہے لیکن بچنا. ہم بستری کرنا حلال ہے لیکن بچنا. بچنے کی عادت آ جانا تمہارے اندر. بولا اب تم اگر اس طرح حلال چیزوں سے بھی بچیں گے 1 مہینہ, 1 مہینہ تم حلال چیزوں سے بچو, اس کا اثر باقی 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے بھی بچنے کی عادت پڑ جانا. اس لیے روزہ. کھانا حلال تھا رمضان کے مہینے میں بچا, سود حرام ہے, رمضان میں بھی بچنا, رمضان کے بعد بھی بچنا. پانی حلال تھا, میرا اللہ دیکھ رہا بول کے تو بچا, حلال چیز سے بھی بچا. رمضان کے بعد زنا حرام ہے, رمضان میں بھی حرام ہے, اس لیے زنا سے میں بچوں گا پورا سال. یہ بچنے کی عادت تیرے اندر آ جانا, اس لیے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. شراب حرام ہے, تو حلال کھانے سے بچا, حرام شراب سے بھی بچنا تو پوری زندگی. یہ بچنے کی عادت تیرے اندر آ جانا, اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ رکھا. سگریٹ گٹکے تمباکو حرام ہے, تو کھانا جو حلال تھا, حلال کھانے سے بھی رمضان میں بچا, باقی مہینے میں سگریٹ گٹکے تمباکو ان تمام حرام چیزوں سے بھی بچنا. تو بچنے کی عادت تیرے اندر آنا, اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھا. اللہ اکبر, کتنی اہم بات ہے. اللہ روزے کیوں رکھا اور ہم کیا سمجھ کے زندگیاں گزار رہے ہیں. اچھا اور ایک بات, اور ایک اہم اور پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں. دیکھو رمضان کا پورا مہینہ تو کھانا حرام نہیں بولا اللہ تعالیٰ, رمضان کا پورا مہینہ تو پانی حلال نہیں حرام بول کے نہیں بولا, صرف کیا کرا, کھانا کھاؤ پانی بھی پیو, لیکن اللہ تعالیٰ اس کا خالی ٹائم بدل دیا ہے نا. روزانہ عام دنوں میں صبح 3 بجے اٹھ کے کون تو بھی کھاتے کی جی, کھاتے کی جی تم لوگ ڈیلی, ذرا زور سے
نہیں کھاتے تو نہیں کھاتے بولو, نہیں تو کھاتے بولو. بولنا, بولے تو بات سمجھ میں آتی. کھاتے, اگر ایک دن رات کو 3 بجے اٹھ کے کھانا شروع کرے, سمجھو گھر میں امی ڈر جاتی, پوٹے کو شیطان پکڑے کہ کیسا رات کو اٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, کیا رے انہیں کی نہیں تو نیند میں جا کے کھا رہا, کی نہیں تو اس کے آنکھ پہ جن آ گیا کہ یہ کون سا کھانا ہے رے بولتے. عام دنوں میں 3 بجے نہیں کھاتے. اللہ کیا بولا رمضان میں, اب تیرے کو 3 بجے کھانا ہے کہ نہیں, اب تیرے کو کھانا سحری کرنا ہے, تیرے کو 3 بجے کھانا ہے. عام دنوں میں صبح 10 بجے کھاتے تھے. اللہ کیا بولا, 10 بجے نہیں کھانا, نہیں کھانا. دوپہر میں جم کے بھوک لگتی 2 بجے 3 بجے, اللہ تعالیٰ نہیں کھانا بولا, نہیں اب نہیں کھانا. مغرب میں نہیں کھاتے تھے عام دنوں میں, لیکن اللہ تعالیٰ بولا اب بھی کھانا تیرے کو, مغرب میں اب بھی کھانا ہے تیرے کو, اب افطاری کرنا چاہیے. بولا اللہ کھانا نہیں بولا اللہ, خالی کھانے کا ٹائم بدل دیا. کیوں بدلا معلوم ہے؟ اے میرے بندے, اے مسلمان, تیری خواہش کب بولتی تھی؟ جب کھاتا تھا. تو تیرے خواہش کا بھی غلام نہیں بننا, تو میرا غلام بننا. یہ سبق دینا تھا اللہ تعالیٰ کو. تیری خواہش کو بھی کچلنا پڑتا. میں جب بولا تبھی کھانا, میں جب بولا تبھی پینا ہے. اسی طرح پورا سال بھی میں جو کام کرو بولا وہی کرنا, جو میں نہیں کرنا بولا وہ نہیں کرنا. یہ ہے رمضان کے روزے کا اصل مقصد. تو دوسروں کا غلام بننا تو دور, تیرے پیر کا, تیرے مرید کا, تیرے خبر کا, تیرے اس کا غلام بننا, اس کی باتیں سننا تو دور. تو تیری خواہش کا بھی غلام نہیں بن سکتا. مول صاحب ہمارے بڑے ایسا بولے, مجبوری میں کرنا پڑا. ہمارے دادی ایسا بولے, ہمارے تایا ایسا بولے, ہمارے امی ناراض ہوتے بولے, ہمارے بابا نہیں بات کرتے بولے. کتنے باتیں بولتے ہمارے نوجوان. امی کی, بابا کی, دادا کی, تایا کی بات سن کے گناہ کرنا تو دور, تو تیری خواہش کی بات سن کے بھی گناہ نہیں کر سکتا. تو صرف میرا غلام بن کے رہنا. یہ اللہ تعالیٰ میسج دیا اصل میں. تو یہ اصل پیغام ہے, یہ رمضان کی اہمیت ہے. اس کو سن کے, اس کو جان کے ہمیں رمضان کا روزہ رکھنا ہے. رکھیں گے نا بھائی انشاءاللہ اس طرح؟ ماشاءاللہ, اللہ قبول کرے. اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا ویلکم کیسے کرنا, رمضان کے مسائل سیکھ لینا. پہلے رمضان کے مسائل سیکھ کے رمضان کا مہینہ شروع کرنا. ڈرائیونگ پہلے سیکھ کے گاڑی کی چابی لیتے, نہیں تو بغیر سیکھ کے پہلے بیٹھ جاتے. سیکھ لیتے کہ ڈائریکٹ ڈرائیونگ کرتے بھائی, سیکھ لیتے. دنیا کے معاملات میں ہم پہلے سیکھ لیتے, لیکن دینی معاملات میں نہیں سیکھتے. ہم کیا کرتے, مول صاحب بھول کے کھانا کھا لیا. کب کھائے جی؟ صبح 10 بجے کھا لیا بھول کے کھانا. پھر کیا کرے, 4 بجے یاد آیا, فون کر رہا ہوں, مول صاحب بھول کے صبح 10 بجے کھایا. اچھا اس کے بعد کیا کرے, اب کھا لیا نا بول کے پورا کھا لیا, اب جب سے کھاتے چلے رہوں, میرا روزہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ سوال کرنے کا طریقہ, یہ سوال کرنے کا وقت ہے. بھول کے کھائے تو روزہ ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا, تیرے کو رمضان سے پہلے سیکھنا تھا. کھا لے کے, پی لے کے, پیٹ بھر لے کے بعد میں فون کر رہا, مول صاحب کھائے کر لیا, الٹی آ گئی, میرا رمضان کا روزہ, اب یہ روزہ میرا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کھائے ہو گئی کب؟ صبح 10 بجے. پھر کھائے ہونے کے بعد کیا کرے جی؟ ہاؤ جب سے اور کھا رہا ہوں پی رہا ہوں, آپ کیسا بھی کھائے ہو گئے نا بول کے کھا رہا ہوں پی رہا ہوں, بعد میں سوال نہیں, بعد میں سوال نہیں, پہلے سوال, پہلے معلوم کر لینا میرا روزہ کس سے ٹوٹتا, کس سے نہیں ٹوٹتا. رمضان میں روزے کی حالت میں کیا جائز, کیا جائز نہیں, کیا صحیح, کیا غلط, یہ معلوم کر لینا پہلے. یہ کچھ بھی نہیں معلوم کر رہے. ہمارے نوجوانوں کو تو استغفر اللہ کیا بولنا, ایسے سوال کرتے. بھائی مول صاحب رمضان سے خالی 8 دن پہلے, 4 دن پہلے شادی ہو گئی, اب رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرا, میرا روزہ ہوتا کی؟ اب یہ روزے کا کفارہ کیا ہے, اب یہ روزے کا فدیہ کیا دینا, معلوم ہی نہیں ہے مسئلہ. ایسے سوال میرے بھائی, یہ چیزیں بولنے کے لیے شرم آتی ہم لوگوں کو, لیکن نوجوان کر رہے ایسے سوال ہمارے پاس آتے, اس لیے بول رہا ہوں میں. کئی نوجوان تو ایسے بھی ہیں, رمضان کے مہینے میں ہم بستری کریں گے, لیکن صرف منی نہیں نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اس لیے بغیر منی نکلے کہ اگر ہم بستری کریں تو پھر ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹتا نا, ایسا گزار دے رہا پورا رمضان. نوجوان کئی دنوں کے بعد سوال کر رہا.
روزہ کس سے ٹوٹتا نہیں معلوم ہمارے نوجوانوں کو آج. تو رمضان کے مسائل سیکھنا میرے بھائی، رمضان سے پہلے سیکھنا، پھر اس کے بعد رمضان کا روزہ رکھنا. سیکھیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ علماء موجود ہیں، اللہ کا فضل ہے آپ کے شہر میں، علماء سے سیکھو، بیٹھو. یہ رمضان کے مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے. چلیے اس کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ رمضان کے مہینے میں بھرپور فائدہ اٹھانے کا پروگرام بنانا. رمضان کے مہینے میں بھرپور فائدہ اٹھانا. کیسا فائدہ؟ جیسا کہ میں ابھی پہلے بولا، کب قرآن پڑھنا ہے، کتنی تہجد کی نماز پڑھنا ہے، کتنی تراویح پڑھنا ہے، کتنی تفسیر سننا ہے، کتنا مجھے تجوید یاد کرنا ہے، کب کھانا کھانا، کب کھانا بنانا. عورتیں پوری پہلے سے پلاننگ کرنا. ہمارے پاس تیاریاں بولے تو کیسی رہتی؟ صرف رمضان کا مہینہ ہماری ماں بہنوں کا، اصل میں اس میں ہماری غلطی ہے، مردوں کی غلطی ہے، کچھ بھی نہیں. بیگم رمضان کا مہینہ ہے، ڈیلی ایک نیا ڈش بناؤ. کیا کرنا؟ افطاری میں ایسا کھانا بناؤ، ایسا کھانا بناؤ ایک دم اسپیشل رہنا. اب وہ بیچاری شوہر بولے نہ بول کے دن تمام یوٹیوب میں پکوان کے چینل دیکھ لیتے بیٹھتی، شام میں آ کے ٹرائی کرتی، اب آنے ستیت نکال کے اس کو کھانا دینا، پھر انہیں کھا کے جاتے جو وہ برتن صاف کرنا. اس کا رمضان پورا خالی پکوانا دیکھنا، بنانا، کاٹنا، کوٹنا، اس کے سامنے رکھنا، دھونا، اس میں گزر جاتا. عورتوں کو موقع نہیں دیتے عبادت کرنے کا. غلط بات ہے یہ. صرف ہمیشہ بریانیاں کے، مندیاں کے، حریصاں کے، اسکچ پلاننگ نہیں ہونا، پلاننگ عبادتوں کی بھی ہونا میرے بھائی. اس طرح پہلے سے پلاننگ کرنا ہے. پھر اسی طرح کیا ہے؟ روزے کی حفاظت بھی کرنا ہے. روزے کی حفاظت کرنا ہے. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بےہودہ باتوں اور بےہودہ کاموں سے نہیں رکا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. کیا؟ خالی کھانا پینا چھوڑنا رمضان نہیں ہے، بےہودہ چیزیں، بےہودہ باتیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو ایسے آدمی کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. خالی کھانا چھوڑے، پینا چھوڑے، لیکن دن تمام غیبت کر رہے، دن تمام چغلیاں کر رہے، دن تمام میوزک سن رہے، دن تمام جھوٹ بول رہے، ایک دوسرے کو گانے سن رہے، جائز نہیں ہے. پھر زبان کا بھی روزہ ہونا، منہ کا بھی روزہ ہونا، آنکھوں کا بھی روزہ ہونا، کانوں کا بھی روزہ ہونا، صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہونا. چلو وقت ہو گیا میرا، شاید 5 منٹ باقی ہے، اس لیے جلدی اور 2-4 باتیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ. اور اسی طرح رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت، تجوید اور حفظ کرنے کا پلاننگ ہے نا ہمارا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا تو بہترین موقع ہے. اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے اور زیادہ سے زیادہ یاد بھی کریں. خالی یہ نہیں ہونا، نہیں مول صاحب کون سا ہم بزنس کرنے والے نا، کاروبار کرنے والے نا، آخر میں کون سے مسجد میں 3 دن کا شبینہ ہوتا کہ وہاں جا کے خالی 3 دن میں پورا قرآن سن لیں گے، ختم. یہ طریقہ نہیں. قرآن سنو بھی، قرآن سیکھو بھی، قرآن کی تلاوت بھی کرو، قرآن کی تجوید سیکھو. اور قرآن سیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک بات مثال دے کے سمجھاتا ہوں میرے بھائی. دبئی میں برج خلیفہ سنے نام؟ سنے تو سنو، بولو نا بھائی. دیکھو اور ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. ہاں ایسا ہوتا ہے، ایسا اگر بات نہیں کریں نا تھوڑی دیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور کہاں کی چلے جاتے ہیں ہم لوگ. نہیں، بات کرنا ایک دوسرے کو. سنے نا برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے. جانے کی خواہش ہوتی نا اس کو دیکھے جب، کاش ایک بار خالی دیکھ لیے تو اچھا تھا. اگر ایک بار کون تو بھی دیکھ لیا سمجھو سامنے سے، ایسا دیکھتے جانے والے، او یہ کی ارے ایک دن ٹکٹ لگا کے اندر جائیں گے رے میاں. ایک دن جا کے دیکھنے والا کیا سوچتا، اتنی اونچی بلڈنگ، اس کے خواہش ہوتی ہے کاش میرا بھی اگر ایک فلاٹ ہوتا اس میں تو کتنا اچھا رہتا. سچن ٹینڈولکر مول لیا کرتے اس میں ایک فلاٹ، میں بھی مول لیتا تھا، کتنا اچھا تھا. میری بھی ایسی بلڈنگ ہوتی تو کتنا اچھا تھا، اتنی اوپر میں بھی جاتا تو اچھا تھا، خواہش ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے بھی درجے ہیں، درجے. جیسے یہاں پر 114 124 فلیٹ کے جو الگ الگ فلیٹس ہیں نا، ویسے جنت میں بھی ہے، اونچی ہے، درجے. نیچے جس کو گھر ملا جنت میں، وہ اپنے سے اونچے والے درجے والے کو دیکھے تو سوچتا کہتے جیسے آج ہمارے کو آسمان میں ستارے دکھ رہے نا، ویسا دکھتا کہتے ہمارے سے اونچا والا. ایسی جنت ہے اللہ تعالیٰ کی. اب اس جنت میں اگر ہم نیچے رہے، اوپر دیکھے تو ہماری خواہش ہوتی کہ نہیں ہوتی بھائی؟ اور ایسا بول رہے ہوتی نا. اللہ جنت میں یہاں جگہ دیا، اللہ وہ اوپر والی منزل میں اگر وہاں جنت میں جگہ ملتی تو کتنا اچھا رہتا. تو جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. خواہش ہوتی لیکن وہ خواہش پوری بھی کرنا ہے، کر لیں گے انشاءاللہ.
اب حدیث سناتا ہوں، تمہاری خواہش اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ جنتی کو بولتے ہیں جنت میں جانے کے بعد قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. تیرے کو کتنا قرآن یاد ہے اتنا پڑھ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جا چڑھتے جا چڑھتے جا، جہاں تو رکا وہیں پر تیرا گھر، وہیں پر تیری منزل. اب سوال کرو کتنا قرآن یاد ہے مول صاحب؟ مول صاحب انا تینا قل اللہ 2 آتے نماز ہوتی کی؟ ہاں ہوتی. 2 کب تک؟ مرے تک 2. بچپن میں سیکھا مول صاحب کے پاس 10 سورے، خالی علم ترا سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک 10 سورے آتے مول صاحب. ہاں آتے. کب تک آتے؟ مرے تک 10 ہی چاہتے. اب اللہ تعالیٰ بولیں گا جنت میں، ہاں جنت کے سیڑھیاں چڑھ بندے، قرآن پڑھ. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، انا اعطیناک قل هو اللہ قل اعوذ برب الناس. یہی خلاص رک گیا. 10 سورے والا یہاں رکا، 20 سورے والا وہاں رکا. جس کو 114 سورے یاد ہے انہیں جنت کے ٹاپ درجے میں. اللہ اکبر، کتنی بہترین بات. تو جنت کا جیسے دنیا کا خالی برج خلیفہ دیکھ کے خواہش کرنے والوں، جنت کے اونچے درجے میں اگر جانا چاہتے ہو تو دنیا میں کیا کرنا؟ قرآن پڑھنا، یاد کرنا. ماشاءاللہ کیا کرنا بھائی؟ تو جتنے بچپن میں یاد ہے اتنے چ رہیں گے یا اس سے زیادہ بڑھیں گے بھی؟ بڑھیں گے. کون سا نیا گانا آئے تو وہ گانا جلدی یاد ہو جاتا. 10 سال پہلے کا گانا بھی یاد ہے، 2024 کا گانا بھی یاد ہے، لیکن 10 سال پہلے یاد کرے تو قرآن کا سورہ وہیں 24 تک کچھ تو بھی ایک سورہ زیادہ ہوا، وہ نہیں ہوا. تو میری ماں بہنیں، میرے بھائیوں، یاد کرو. اب قرآن کا مہینہ آ رہا، رمضان کا مہینہ آ رہا، قرآن زیادہ سے زیادہ یاد بھی کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس کے بعد نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھو. پھر اس کے بعد دعائیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ دعا قبول ہونے کا ایک وقت ہے. کب بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ افطار کے وقت. کب جی؟ ہم کیا کرتے افطار کے وقت؟ فروٹس لانے، مندی لانے، ہریس لانے، لائن ٹھہر کے ہیں گھر میں، بھجیے لا رہے ہیں. آپ بھجیے یہاں رکھ، فروٹ یہاں رکھ، ہریس یہاں رکھ. خالی جمانے میں عورتاں پکانے میں دعا کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. دعا کرنے کا وقت ہے، وہ تھوڑا سا رکھ لو. دعا کے لیے زیادہ وقت نکالو. ہم زیادہ کھانے کو رکھ لیتے، دعا کے لیے تھوڑا وقت رکھ لیتے. غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح صدقہ بھی زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اس کی پلاننگ پہلے سے ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تیز آندھی سے بھی زیادہ خرچ کرنے والے تھے. زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی پلاننگ پہلے سے ہونا ہماری. پھر اسی طرح لیلۃ القدر کی رات بھی آتی ہے، اس رات کی بھی پہلے سے پلاننگ ہونا. 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی وہ رات ہے، اس کی بھی پہلے سے پلاننگ کر کے. اب جتنے بھی میں اس مختصر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے بتایا، یہ سب پلاننگ، یہ سب تیاری پہلے سے کر کے اگر ہم رمضان کے مہینے کا استقبال کریں، ویلکم کریں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے روزے بھی آسان ہوں گے، ہمارے لیے بہترین نیکیاں بھی ملیں گی، ہمارے لیے انشاءاللہ اللہ راضی ہو گیا تو جنت الفردوس میں جگہ بھی ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو اس رمضان کی پوری تیاری کرتے ہوئے رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان میں تمام مسلمانوں کو اپنی اصلاح کر لینے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس رمضان کے مہینے میں سچی توبہ کر لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ آج جس طرح یہاں پر بیٹھے ہیں اس طرح جنت الفردوس میں بھی ہمیں جگہ عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.